روٹھنا اور منانا زندگی کا عمل ہے۔ جہاں دو لوگ ہوں وہاں آپس میں اختلاف یا ناراضگی کا پیدا ہو جانا ایک معمولی سی بات ہے، اور روٹھنا منانا کسی بھی رشتے کو کمزور نہیں کرتا، نہ ہی روٹے ہوئے کو منانے کی صورت میں کسی کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے، بلکہ ناراضگی کی صورت میں روٹھ جانا اور پھر منا لیا جانا تعلق کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا لیتا ہے۔ روٹھنے والے کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرا ہونا کچھ تو ہے، تبھی میرا ناراض ہونا دوسروں کے لیے معنی رکھتا ہے، اور وہ مجھے کسی صورت ناراض نہیں دیکھ سکتا، جبھی تو مجھے منا لیا گیا ہے۔ تعلق کمزور تو وہاں ہوتے ہیں جہاں ایک کی ناراضگی دوسرے کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور اس وقت یہ کہہ کر خود کو تسلی دی جاتی ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے اس کی منتیں ترلے کرنے کی، جب خود ہی غصہ کم ہوگا تو بات کر لے گا یا ناراضگی ختم کر لے گا۔ اس طرح ناراضگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ دو لوگوں کے درمیان غلط فہمی یا جنم لے کر رشتے میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ معمولی ناراضگی کی صورت میں آپس کی ناراضگی اور اختلافات بڑھ کر یہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پھر کسی کا ہونا یا نہ ہونا معنی نہیں رکھتا، بلکہ ایک دوسرے کے بنا رہنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو رشتہ کوئی بھی ہو، اس میں احساس کا شامل ہونا رشتے کو تقویت دیتا ہے۔ اگر جہاں حالات اس نہج پر پہنچ جائے کہ مجھے فاصلوں کا احساس تب ہوا جب میں نے کہا ٹھیک ہوں اور اس نے مان لیا، یا پھر جہاں یہ سوچ آ جائے کہ ہمیں تو دوسروں کی ناراضگی کا فوراً پتہ چل جاتا ہے، لیکن جب میں ناراض ہوں تو مجھے دوسروں کو بتانا پڑتا ہے کہ میں ناراض ہوں، تو میرا کسی کو احساس نہیں، یا پھر میں دوسروں کے لیے غیر اہم ہوں۔ یہ سب باتیں مضبوط رشتے کو بھی کمزور بنا کر ہمیشہ کے لیے اسے منہدم کر دیتی ہے۔ تو جہاں تعلق قائم رکھنا ہو وہاں روٹے ہوئے شخص کو منا کر اپنے رشتے کو بچا کر مضبوط بنا لیا کرے، اور اس طرح سامنے والے کا آپ پہ ایمان بھی قائم رہے گا، کیونکہ بعض اوقات ناراضگی کے پیچھے محض اس خوبصورت تصور کا احساس ہوتا ہے، اور اپنی اہمیت جاننا ہوتا ہے کہ مجھے منا لیا جائے گا۔ اور خوبصورت رشتہ یا محبت تو ہے ہی وہ جس میں ہر اس بات کو نظر انداز کر دینا ہوتا ہے جسے تعلق ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ باہمی ربط میں رنجش بھی مزہ دیتی ہے، بس محبت ہی محبت ہو ضروری تو نہیں۔